سردیوں کی وہ ایک دھندلی اور سحر انگیز صبح تھی جب ہمارے کالج کے وسیع و عریض کرکٹ گراؤنڈ میں شبنم کے قطرے گھاس پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اپنے بائیں ہاتھ میں کرکٹ بیٹ پکڑے وکٹ کے پیچھے کھڑی اپنی پیڈز کی پٹیوں کو درست کر رہی تھی جب پورے گراؤنڈ میں اچانک ایک عجیب سی سرگوشی دوڑ گئی۔ ہمارے پرانے اور بوڑھے کوچ سر اسلم پچھلے مہینے دل کے دورے کے باعث ریٹائر ہو چکے تھے اور آج کالج انتظامیہ کی طرف سے نئے کوچ کی آمد متوقع تھی۔ کالج کی گرلز کرکٹ ٹیم کی وائس کیپٹن ہونے کے ناطے میرے کندھوں پر دباؤ عام لڑکیوں سے بہت زیادہ تھا کیونکہ صوبائی سطح کا ٹورنامنٹ سر پر تھا اور ہماری تیاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے گراؤنڈ کے مرکزی لوہے کے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں پرنسپل صاحب کی گاڑی کے پیچھے ایک چمکتی ہوئی سیاہ اسپورٹس بائک آ کر رکی تھی۔ بائک پر سوار شخصیت نے جیسے ہی اپنا ہیلمٹ اتارا، گراؤنڈ میں موجود تمام لڑکیوں کی جیسے سانسیں رک گئیں۔ وہ سر حماد تھے، ہمارے نئے کرکٹ کوچ، جن کا تذکرہ اگلے چند گھنٹوں میں پورے کالج کی زبان پر ہونا تھا۔ وہ بلا مبالغہ انتہائی پرکشش، لمبا، کثرتی جسم کے مالک اور بلا کے ہینڈسم انسان تھے۔ ان کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار چمک اور سنجیدگی تھی جو پہلی ہی نظر میں کسی کو اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی سخت اور تراشیدہ خد و خال ان کی سخت مزاجی اور ڈسپلن کی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پرنسپل صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے پچ کی طرف بڑھے، ہمارے گروپ کی تمام لڑکیاں بشمول میرے سب سے بہترین دوست نائلہ اپنے دوپٹے اور بال درست کرنے لگیں۔ کالج کی لڑکیوں کے لیے ایسا پرکشش اور وجیح استاد کسی خواب جیسا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گراؤنڈ کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ لڑکیاں جو اب تک سستی سے ادھر ادھر بیٹھی تھیں اچانک مستعد ہو گئیں اور سب کی نظر سر حماد کے ہر قدم پر ٹک گئی۔ نائلہ نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یار علیشا، یہ کوچ ہے یا کوئی فلمی ہیرو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہمیں کرکٹ سکھائیں گے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ میں سر حماد کی آنکھوں میں چھپی اس سخت گیری کو پڑھ چکی تھی جو کسی بھی قسم کی غیر سنجیدگی کو برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ سر حماد نے پرنسپل صاحب سے ہاتھ ملایا، اپنا اسپورٹس بیگ ایک طرف رکھا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے پوری ٹیم کو ایک لائن میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی بھاری گونج اور روب تھا کہ تمام لڑکیاں سیکنڈوں کے اندر اپنی اپنی جگہوں پر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا سکے۔ انہوں نے باری باری سب کا معائنہ کیا۔ ان کی نظریں کسی بھی لڑکی کے چہرے پر ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ٹکتی تھیں۔ وہ صرف ہماری فزیکل فٹنس، ہمارے جوتے اور ہمارے کھڑے ہونے کے انداز کو دیکھ رہے تھے۔ نائلہ نے انہیں متاثر کرنے کے لیے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا، لیکن سر حماد نے اس سلام کا جواب صرف ایک سرد اور سپاٹ سر ہلانے سے دیا اور آگے بڑھ گئے۔ وہ کسی بھی لڑکی کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈال رہے تھے۔ ان کا رویہ اتنا پیشہ ورانہ اور خشک تھا کہ لڑکیوں کے دلوں میں جو رومانوی خیالات پیدا ہو رہے تھے وہ وہیں جم کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کلپ بورڈ پر کچھ نوٹ کیا اور پھر ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ مجھے یہاں کالج میں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ ہے اس ٹیم کو صوبائی ٹورنامنٹ میں جتوانا۔ مجھے یہاں کوئی فیشن شو یا تفریحی کلب نہیں چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی یہاں صرف وقت گزاری کے لیے آتی ہے تو وہ اسی وقت اس ٹیم کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ان کے پہلے ہی جملے نے گراؤنڈ میں موجود ہر لڑکی کو سانپ سونگھا دیا تھا۔ ان کی سخت مزاجی اور روب کا یہ عالم تھا کہ پورا گراؤنڈ بالکل خاموش ہو چکا تھا، صرف ہوا کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے سب کو پچ کے 10 چکر لگانے کا حکم دیا اور خود ایک اسٹاپ واچ ہاتھ میں لے کر پچ کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ لڑکیاں جو خود کو بہت نازک سمجھتی تھیں سر حماد کے ایک ہی حکم پر دیوانہ وار بھاگنے لگیں کیونکہ کوئی بھی اس سخت مزاج کوچ کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ بھاگتے ہوئے نائلہ کا سانس پھول رہا تھا لیکن وہ پھر بھی سر حماد کی طرف دیکھ کر اپنی تھکن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سر حماد کا دھیان صرف اپنی اسٹاپ واچ پر تھا۔ وہ کسی کی خوبصورتی یا معصومیت سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں سر حماد کا یہ سخت ڈسپلن پورے کالج میں مشہور ہو گیا۔ ہر لڑکی ان کے بارے میں بات کرتی تھی۔ کالج کی کینٹین سے لے کر لائبریری تک
صرف نئے کوچ کے ہینڈسم ہونے اور ان کی بے رخی کے چرچے تھے۔ لڑکیاں ان کے پیچھے اس حد تک دیوانی تھی کہ جو لڑکیاں کبھی اسپورٹس گراؤنڈ کا رخ نہیں کرتی تھیں وہ بھی اب پریکٹس کے وقت گراؤنڈ کی جالیوں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، صرف سر حماد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ لیکن سر حماد ایک ایسا قلعہ تھے جسے فتح کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی سے کرکٹ اور فٹنس کے علاوہ ایک لفظ بھی فالتو بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی لڑکی پریکٹس کے بعد ان سے پڑھائی یا کسی اور بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ انتہائی سرد لہجے میں اسے اپنے کلاس ٹیچر سے رجوع کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے۔ ان کی اسی پراسرار بے رخی اور سختی نے ان کے سحر کو لڑکیوں کے ذہنوں پر اور زیادہ گہرا کر دیا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ ایک انتہائی ایماندار، اصول پسند اور باکردار انسان ہیں جو اپنی ڈیوٹی سے مخلص ہیں۔ میں بھی ان کے اس سخت رویے اور بہترین کوچنگ کی صلاحیتوں سے شدید متاثر تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے کالج کو اب تک کا سب سے بہترین استاد مل چکا ہے جو ہماری ٹیم کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ روزانہ صبح 5 بجے گراؤنڈ میں موجود ہوتے تھے۔ ان کا اپنا لائف اسٹائل اور ڈسپلن اتنا پرفیکٹ تھا کہ پوری ٹیم ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور تھی۔ جب وہ خود نیٹ پر بیٹنگ کرنے اترتے تو ان کا شاٹس کی طاقت اور مہارت دیکھ کر ہم سب حیران رہ جاتے۔ وہ واقعی ایک بین الاقوامی معیار کے کھلاڑی لگتے تھے جو کسی نامعلوم وجہ سے ہمارے کالج میں کوچنگ کر رہے تھے۔ ان کی سخت تربیت کی وجہ سے ہماری ٹیم کی کارکردگی دنوں میں بہتر ہونے لگی۔ جو لڑکیاں 2 اوورز کے بعد تھک جاتی تھیں وہ پورے 20 اوورز فیلڈنگ کرنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود سر حماد کے چہرے پر کبھی کوئی مسکراہٹ یا نرمی نہیں دیکھی گئی۔ وہ ہمیشہ ایک اجنبی کی طرح ہمارے سامنے رہتے، ایک ایسا اجنبی جس کا رعب ہمارے دلوں پر راج کرتا تھا۔ مگر ان کی اسی حد سے بڑی ہوئی سختی اور ہر لڑکی کو گھاس نہ ڈالنے کی عادت کے پیچھے کوئی گہرا اور خوفناک راز چھپا ہوا تھا جس کا اندازہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود کسی بھی معصوم لڑکی کو نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک بہترین ہیرو بن چکے تھے، ایک ایسا سخت مزاج استاد جس کی ایک تعریف سننے کے لیے ٹیم کی ہر لڑکی دن رات ایک کرنے کو تیار تھی۔ میں بھی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے جان توڑ محنت کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ سر حماد کی یہ پراسرار خاموشی اور یہ سخت گیر شخصیت دراصل ایک ایسا جال ہے جس کا اگلا نشانہ میں بننے والی تھی، اور ان کی یہ ظاہری شرافت اور ڈسپلن کا ماسک بہت جلد اترنے والا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں جب بھی چہل قدمی کرتے ان کے جوتوں کی آواز سے ہی لڑکیاں الرٹ ہو جاتی تھیں۔ ایک دن پریکٹس کے دوران نائلہ سے ایک آسان سا کیچ چھوٹ گیا۔ سر حماد نے وہیں کھیل رکوا دیا۔ وہ چلتے ہوئے نائلہ کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر غصے کی لہر واضح تھی، لیکن انہوں نے آواز اونچی نہیں کی بلکہ اسی مدھم اور بھاری آواز میں کہا کہ اگر آپ کا دھیان بال پر نہیں ہے تو آپ اس گراؤنڈ سے باہر جا کر بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے ٹیم میں لاپرواہ کھلاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نائلہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن سر حماد کا دل پگھلنے والا نہیں تھا۔ وہ مڑے اور بغیر کچھ کہے دوبارہ پچ کی دوسری طرف چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد پوری ٹیم پر ان کی دہشت اور زیادہ بیٹھ گئی۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر حماد کے ہاں سفارش یا خوبصورتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پرفارمنس مانگتے ہیں۔ کالج کے ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں تو راتوں کو جاگ کر ان کے لیے تعریفی خطوط لکھتی تھیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خط سر حماد کی میز پر رکھ سکے۔ وہ کالج کے سیلیبریٹی بن چکے تھے۔ ہر فنکشن، ہر میٹنگ میں پرنسپل صاحب خود ان کی رائے کو اولویت دیتے تھے کیونکہ سر حماد کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا اور وہ ایک نامور کرکٹر رہ چکے تھے۔ ان کی اس بے عیب شخصیت نے ہم سب کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹ اور جذباتی طور پر اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکیاں بھی موجود ہوں لیکن اس کی نظر کبھی نہ بہکے۔ یہی وہ اثر تھا جس نے مجھے ان پر اندھا یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب بھی وہ گراؤنڈ میں فیلڈنگ کی پوزیشن سیٹ کرتے ان کا اشارہ ہی کافی ہوتا تھا۔ وہ دور سے ہی انگلی کے اشارے سے بتا دیتے کہ کس لڑکی کو کہاں کھڑا ہونا ہے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے حکم کی تعمیل میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کرے۔ ہماری ٹیم کی کیپٹن سمیرہ، جو کہ عام طور پر بہت مغرور لڑکی تھی، وہ بھی سر حماد کے سامنے آتے ہی دبی زبان میں بات کرتی تھی۔ سر حماد کا یہ جادو پورے کالج پر چل رہا تھا اور ہم سب فخر کرتے تھے کہ ہمیں ایسا بااصول کوچ ملا ہے۔ صوبائی ٹورنامنٹ کا شیڈیول جیسے ہی کالج کے نوٹس بورڈ پر آویزاں ہوا، پورے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔
یہ کوئی عام ٹورنامنٹ نہیں تھا، بلکہ صوبے بھر کے نامور اور بڑے کالجز کی ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی تھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس بار میچز ہمارے اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں بلکہ دوسرے شہروں اور دور دراز کے کالجز کے میدانوں میں منعقد ہونے والے تھے۔ ٹیم کی وائس کیپٹن اور سب سے بہترین آل راؤنڈر ہونے کے ناطے مجھ پر اور پوری ٹیم پر ایک جنون طاری تھا۔ لڑکیاں دن رات نیٹ پر پسینہ بہا رہی تھیں اور سر حماد کی سخت نگرانی نے ہماری پریکٹس کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ لیکن اس سب جوش و خروش کے بیچ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے گھر کا ماحول کتنا سخت ہے، اور میرے والد جو کہ ایک انتہائی روایتی اور اصول پسند انسان تھے، مجھے کبھی بھی دوسرے شہر جا کر میچ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ مجھے کالج میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت بھی صرف اس شرط پر دے چکے تھے کہ میری پڑھائی متاثر نہ ہو اور تمام سرگرمیاں کالج کی چار دیواری کے اندر ہی رہیں۔ اسی لیے شہر سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ میں ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی تھی اور میرے بغیر ٹیم کا جیتنا ناممکن تھا۔ پریکٹس کے آخری سیشن ختم ہوا تو تمام لڑکیاں خوشی خوشی اپنے بیگ سنبھال کر دوسرے کالجز کے دورے کی تیاریاں کرنے لگیں اور ٹورنامنٹ کے میچز کے بارے میں باتیں کرنے لگیں، لیکن میں پچ کے ایک کونے میں خاموش کھڑی اپنے بیٹ کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا خواب یہیں ہی ختم ہونے والا ہے۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور انتہائی ڈرتے ڈرتے سر حماد کے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی گونج سنائی دے رہی تھی، کیونکہ سر حماد کا رعب اور ان کی سخت مزاجی پورے کالج میں مشہور تھی، اور کسی لڑکی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے جا کر اپنی ذاتی مجبوری کا رونا روئے۔ میں نے ان کے نیم بعد دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اپنے کلپ بورڈ سے نظریں ہٹا کر مجھے دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اپنی اسی بھاری اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ہاں علیشا، اندر آؤ، کیا بات ہے، پریکٹس کیسی رہی اور تم ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے انہیں پیچھے کیا اور دبی آواز میں کہا کہ سر، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہمارے جو میچز دوسرے کالجز میں ہونے ہیں ان کے لیے میرے والد مجھے شہر سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے، اور اگر میں نہیں جاؤں گی تو میں ٹورنامنٹ نہیں کھیل پاؤں گی۔ میں یہ کہہ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ سر حماد ہمیشہ کی طرح مجھ پر غصہ کریں گے یا سخت لہجے میں کہیں گے کہ اگر تم نہیں جا سکتی تو ٹیم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ مجھے غیر ذمہ دار کھلاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا اس سے میرے ہوش اڑا دیے۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھا کر سر حماد کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں کی سخت گیری بالکل غائب ہو چکی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک ایسی نرمی آ چکی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے، میز کے گرد گھوم کر میرے قریب آئے، اور ان کے لبوں پر ایک انتہائی دلکش اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ اتنی غیر متوقع تھی کہ میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ پورا کالج ان کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کو ترستا تھا۔ انہوں نے بہت ہی نرم اور شفقت آمیز لہجے میں کہا کہ علیشا، تم اس ٹیم کی سب سے بہترین کھلاڑی ہو، اور تمہارے بغیر اس ٹورنامنٹ میں جانا ایسا ہی ہے جیسے ہتھیار کے بغیر جنگ میں جانا۔ تم اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو۔ اگر تمہارے والد اجازت نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے والد سے میں خود بات کر لوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ میں حیرت اور صدمے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سر حماد کو دیکھ رہی تھی، اور میرے ذہن میں یہ سوال بار بار گھوم رہا تھا کہ یہ وہی سخت مزاج اور غصیلو کوچ ہے جو گراؤنڈ میں ذرا سی غلطی پر لڑکیوں کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آج ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے سر حماد نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگے کہ علیشا، مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو۔ تم سب لڑکیاں مجھے ایک جلاد اور بہت سخت انسان سمجھتی ہو نا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اتنا سخت بھی نہیں ہوں، بس مجھے گراؤنڈ میں غصہ کرنا پڑتا ہے تاکہ تم سب لڑکیاں ڈسپلن سیکھو اور صحیح سے کھیلو۔ اگر میں سختی نہیں کروں گا تو تم لوگ کبھی بھی صوبائی سطح پر مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، لیکن گراؤنڈ سے باہر میں ایک عام انسان ہوں اور اپنے کھلاڑیوں کی مجبوریاں سمجھتا ہوں۔ ان کے اس جملے اور ان کی اس بے پناہ نرمی نے میرے دل پر ایک گہرا اثر کیا، اور پچھلے کئی مہینوں سے ان کے لیے جو ایک خوف اور دوری کا احساس تھا وہ سیکنڈوں میں ختم ہو گیا، اور میرے دل میں سر حماد کے لیے ایک بہت بڑا اور گہرا نرم گوشہ بن گیا۔ مجھے لگا کہ وہ دنیا کے سب سے مخلص اور بہترین استاد ہیں جو اپنے شاگردوں کے کریئر کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا بیگ کھولا اور اپنی ڈائری سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس پر اپنا پرسنل موبائل نمبر لکھ دیا
اور انتہائی احترام کے ساتھ وہ کاغذ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ سر، یہ میرا فون نمبر ہے، آپ پلیز آج شام کو میرے اس نمبر پر کال کیجیے گا۔ اس وقت میرے ابو گھر پر ہوتے ہیں اور میں خود فون اٹھا کر آپ کی بات اپنے ابو سے کرا دوں گی، کیونکہ اگر آپ کال کریں گے تو وہ آپ کی بات کو وزن دیں گے اور اکیڈمی کے سر ہونے کے ناطے آپ کا احترام بھی کریں گے۔ سر حماد نے وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ سے لیا، ان کی انگلیاں ہلکی سی میرے ہاتھ سے چھوئیں تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، لیکن میں نے اسے سر کی شفقت سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے نمبر کو دیکھا اور اسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا کہ بالکل علیشہ، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ اور ٹورنامنٹ کی تیاری کرو۔ شام کو ٹھیک 8 بجے میں تمہارے نمبر پر کال کروں گا اور تمہارے والد کو منا کر ہی دم لوں گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انتہائی ہلکے دل کے ساتھ ان کے آفس سے باہر نکل گئی۔ میرا پورا وجود خوشی سے جھوم رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ سر حماد نے میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے اور اب مجھے ٹورنامنٹ کھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شام کو میں گھر پہنچی تو میرا دھیان مسلسل گھڑی کی سوئیوں پر تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور سسپنس تھا کہ کب 8 بجیں گے اور سر حماد کی کال آئے گی۔ میں نے اپنے والد کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے چائے تیار کی اور انہیں لا کر دی تاکہ ان کا موڈ اچھا رہے۔ اور جب ٹھیک 8 بجے میرے فون کی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمکا تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے سر حماد کی وہی جاندار اور مہذب آواز آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ علیشہ، کیا تمہارے والد پاس موجود ہیں؟ میں نے کہا جی سر بالکل، اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اپنے والد کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ ابو، یہ ہمارے کالج کے کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سر حماد ہیں اور یہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے حیرت سے مجھے دیکھا اور فون کان سے لگا لیا۔ میں وہیں کونے میں کھڑی ہو کر ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ شروع میں میرے والد کا لہجہ بہت سخت اور خشک تھا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کے آؤٹ ڈور ٹورنامنٹ کے خلاف تھے، لیکن جیسے جیسے سر حماد دوسری طرف سے بات کرتے گئے، میرے والد کے چہرے کی لکیریں نرم پڑنے لگیں اور ان کے لہجے میں احترام شامل ہو گیا۔ سر حماد نے فون پر میرے والد سے تقریباً 20 منٹ تک بات کی۔ انہوں نے میرے والد کو یقین دلایا کہ لڑکیوں کی سیکیورٹی اور رہائش کا انتظام کالج انتظامیہ کی سخت نگرانی میں ہے اور وہ خود ایک باپ کی طرح تمام لڑکیوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ علیشہ صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ ہمارے کالج کا فخر ہے اور اس کا میچ نہ کھیلنا پوری ٹیم کی ہار کا سبب بن سکتا ہے۔ سر حماد کی بات کرنے کا انداز اتنا جادوئی اور اثر انگیز تھا کہ میرے والد، جو کبھی کسی کی بات نہیں مانتے تھے، نہ صرف راضی ہو گئے بلکہ انہوں نے سر حماد کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ ان کی بیٹی کے مستقبل کے لیے اتنی فکر کر رہے ہیں۔ اور جب والد نے فون بند کر کے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ علیشہ، تمہارے سر بہت با اخلاق اور سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے میری تمام تشویش دور کر دی ہے، تم ٹورنامنٹ میں جا سکتی ہو، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے دل میں سر حماد کے لیے عزت اور احترام کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ مجھے وہ ایک فرشتے کی طرح لگ رہے تھے جس نے میری سب سے بڑی مشکل کو اتنی آسانی سے حل کر دیا تھا۔ والد صاحب کی طرف سے دوسرے شہر جا کر ٹورنامنٹ کھیلنے کی اجازت ملنے کے بعد جیسے میرے پروں میں پرواز کی نئی طاقت آ گئی تھی۔ اب میرے سر پر پڑھائی سے زیادہ کرکٹ کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک میرے ذہن میں صرف پچ، بالنگ، بیٹنگ اور صوبائی ٹورنامنٹ کی ٹرافی گھومتی رہتی تھی۔ کالج کی کلاسز میں بیٹھ کر بھی میرا دھیان اکثر کھڑکی سے باہر گراؤنڈ کی طرف ہی رہتا تھا جہاں نیٹ بچھے ہوئے تھے، اور میری یہ دیوانگی سر حماد کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ پر اپنی توجہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی تھی۔ وہ روزانہ صبح پریکٹس کے دوران گھنٹوں میرے ساتھ اکیلے نیٹ پر وقت گزارتے، میری بیٹنگ کی خامیوں کو درست کرتے اور مجھے فٹنس کے نت نئے طریقے سکھاتے۔ سر حماد کا یہ بدلا ہوا روپ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کیونکہ وہ اب بھی باقی پوری ٹیم کے ساتھ اسی پرانے سخت اور بے رخی والے انداز میں پیش آتے تھے، لیکن جیسے ہی میری باری آتی ان کے لہجے کی سختی مدھم پڑ جاتی اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ جاتی۔ ٹورنامنٹ کی تیاریوں کو مزید تیز کرنے کے لیے سر حماد نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ روزانہ پریکٹس کے شدید سیشنز کے بعد اپنی جیب سے پیسے دے کر پوری ٹیم کے لیے خاص انرجی ڈرنکس اور پروٹین شیکس منگوایا کرتے تھے۔ وہ گراؤنڈ کے بیچ کھڑے ہو کر خود تمام لڑکیوں میں وہ ڈرنکس تقسیم کرتے اور کہتے کہ مجھے ٹورنامنٹ کے فائنل تک تم سب کے جسموں میں فولادی طاقت چاہیے۔ کوئی لڑکی تھکن کا بہانہ نہیں کرے گی،
لڑکیاں ان کی اس سخاوت اور خیال رکھنے کی عادت پر دل و جان سے فدا ہو رہی تھیں، لیکن ان سب ڈرنکس میں سے جو گلاس سر حماد خود اپنے ہاتھ سے بنا کر یا خاص طور پر الگ رکھ کر مجھے پکڑاتے تھے، اس کا ذائقہ باقی لڑکیوں کے مشروب سے ہلکا سا مختلف اور تیز ہوتا تھا۔ جب میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ سر، میرے اس انرجی شیک کا ذائقہ تھوڑا الگ کیوں ہے، تو انہوں نے انتہائی شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ علیشا، تم ٹیم کی کیپٹن اور ہماری مین آل راؤنڈر ہو، تمہارے اوپر فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ تینوں کا بوجھ ہے، اسی لیے میں نے تمہارے ڈرنکس میں کچھ خاص وٹامنز اور اضافی پروٹین شامل کروائے ہیں تاکہ تمہاری انرجی کا لیول عام لڑکیوں سے دگنا رہے، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سر حماد کا یہ حد درجہ سے زیادہ خیال رکھنا اور میری طرف ان کا یہ جھکاؤ اب کالج کی دوسری لڑکیوں اور خاص طور پر میری سہیلیوں کی نظروں میں بھی آنے لگا تھا۔ جب بھی پریکٹس ختم ہوتی اور سر حماد باقی لڑکیوں کو اکیڈمی سے جانے کا کہہ کر مجھے 5 منٹ اضافی گائیڈنس کے لیے روکتے تو لڑکیاں کینٹین میں بیٹھ کر مجھے چھیڑنا شروع کر دیتی۔ نائلہ اکثر میری کوہنی مار کر کہتی کہ واہ علیشا، کیا قسمت پائی ہے تم نے، سر حماد جو پورے کالج کی کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتے، جو کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ تمہارے سامنے آتے ہی پگھل جاتے ہیں۔ دوسری لڑکیاں بھی ہنس کر کہتی کہ ہاں یار، سر تو ہم سے بات کرتے ہوئے بھی لگتا ہے جیسے ہمیں گولی مار دیں گے، لیکن جب تمہیں بیٹ پکڑنا سکھاتے ہیں تو ان کا لہجہ کتنا نرم ہو جاتا ہے۔ علیشا، سچ بتاؤ، کیا جادو کیا ہے تم نے ہمارے ہینڈسم کوچ پر؟ میں ان کی باتیں سن کر شرم سے سرخ ہو جاتی اور انہیں جھڑک دیتی کہ تم سب پاگل ہو، سر بہت بااصول انسان ہے اور وہ میرا خیال صرف اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ میں ٹیم کی مین پلیئر ہوں اور میرے ابو کو انہوں نے خود ضامن بنا کر منایا ہے، اسی لیے ان پر یہ فالتو باتیں مت بناؤ۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ لڑکیوں کے ان جملوں سے میرے دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی اور سرور رقص کرنے لگتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ مغرور اور سخت مزاج انسان صرف میرے لیے نرم دل رکھتا تھا۔ پریکٹس کا یہ سلسلہ اسی طرح پورے 1 ہفتے تک دھوم دھام سے چلتا رہا اور میں روزانہ وہ خاص انرجی ڈرنک باقاعدگی سے پیتی رہی، لیکن پھر اچانک میری زندگی کا سب سے پراسرار اور خوفناک دور شروع ہو گیا۔ ایک صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنے پورے جسم میں ایک عجیب سی نقاہت اور شدید کمزوری کا احساس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میرے پٹھوں سے کسی نے ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ میں نے اسے عام تھکن سمجھ کر نظر انداز کیا اور کالج چلی گئی، لیکن گراؤنڈ میں قدم رکھتے ہی جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ پریکٹس کے دوران جب میں نے بالنگ کے لیے رن اپ لیا تو دوسرے ہی قدم پر میری ٹانگیں بری طرح کانپیں اور میرے گھٹنوں میں ایک ایسا شدید اور ناقابل برداشت درد اٹھا کہ میں وہیں پچ پر بیٹھ گئی۔ سر حماد فوراً بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، ان کے چہرے پر ایک گہری تشویش تھی۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور سائڈ پر بٹھا کر پانی پلایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہوا ہے، میرے پیروں میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ میں سیدھی کھڑی ہو سکوں اور میری ہمت بالکل ختم ہو رہی ہے سر۔ سر حماد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مدھم آواز میں کہا کہ علیشا، پریشان مت ہو، یہ شاید اوور ٹریننگ کی وجہ سے پٹھوں کا کھنچاؤ ہے، تم ہمت مت ہارو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ دن گزرنے کے بعد میری حالت بہتر ہونے کے بجائے روز بروز بگڑتی چلی گئی اور میری راتوں کا سکون بالکل برباد ہو گیا۔ اب روز رات کو جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو میرے پاؤں اور ٹانگوں میں ایسا عجیب سا درد اور تڑپ اٹھتی کہ میں بستر پر لیٹ کر تڑپنے لگتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری نازک رگوں کے اندر کوئی چیز رینگ رہی ہو یا کوئی زہر میرے اعصاب کو شل کر رہا ہو۔ میں رات بھر جاگ کر روتی تھی اور خدا سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، صوبائی ٹورنامنٹ بالکل سر پر ہے، پچھلے کئی سالوں کی میری محنت کا پھل مجھے ملنے والا ہے اور عین اس موقع پر میری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میں نہ کھیل پائی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگلے چند دنوں میں حالت یہ ہو گئی کہ کالج میں پریکٹس کے دوران میرا 2 اوورز فیلڈنگ کرنا بھی محال ہو گیا۔ میں بیٹ پکڑتی تو میری انگلیوں کی گرفت پٹوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ڈھیلی پڑ جاتی اور مجھے چکر آنے لگتے۔ نائلہ اور ٹیم کی دوسری لڑکیاں چھیڑنے کے بجائے میری اس حالت پر سچ مچ پریشان ہو چکی تھیں۔ وہ کہتی کہ علیشا، تم تو ہماری اسٹار ہو، تمہیں اچانک کس کی نظر لگ گئی ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ اس پوری بیماری اور پریشانی کے دوران اگر کوئی ایک شخص تھا جو میرے سائے کی طرح میرے ساتھ کھڑا تھا تو وہ سر حماد تھے۔
ان کی توجہ اور ان کا جھکاؤ میری طرف اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب وہ گراؤنڈ میں باقی ٹیم کو فیلڈنگ کی پریکٹس پر لگا کر خود پورا وقت میرے پاس اکیڈمی کی بینچ پر بیٹھ جاتے۔ وہ میرے لیے بازار سے مہنگے ادویات اور مالش کے تیل خود خرید کر لاتے اور گھنٹوں مجھے دلاسا دیتے کہ علیشا، میں تمہیں اس ٹورنامنٹ سے باہر نہیں ہونے دوں گا، تم میری زندگی کا سب سے اہم پروجیکٹ ہو اور میں تمہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر کے رہوں گا۔ ان کی اس بے پناہ ہمدردی، دن رات کی فکر اور محبت نما دیکھ بھال نے میرے دل میں ان کے لیے احترام کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اب مجھے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اپنا مخلص نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے والدین کو بھی اپنے اس شدید درد کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے کرکٹ سے روک دیں گے، لیکن سر حماد کو میرا ایک ایک درد معلوم تھا۔ روز رات کو جب میں اپنے بستر پر درد سے کراہ رہی ہوتی تو سر حماد کا خیال ہی میرے لیے ایک سہارا بنتا تھا کہ کوئی ہے جو میرے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، لیکن میں اس معصومیت میں یہ بالکل نہیں سوچ پا رہی تھی کہ میری اس اچانک اور پراسرار بیماری کا آغاز ٹھیک اسی دن سے کیوں ہوا تھا جب سے میں نے ان کے ہاتھ کے دیے ہوئے وہ خاص ڈرنکس پینا شروع کیے تھے۔ میری عقل پر سر حماد کی شرافت اور ان کے ہینڈسم چہرے کا ایک ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ میں ان کی ہر بات کو سچ مان رہی تھی۔ ٹورنامنٹ کے آغاز میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور میری حالت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ اب مجھ سے کرکٹ بیٹ کا وزن بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ پریکٹس کے آخری سیشن ختم ہوا تو تمام لڑکیاں جوش و خروش سے اپنے کٹس بیگ میں رکھ رہی تھیں، لیکن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میری برسوں کی محنت پر پانی پھرنے والا ہے۔ میں گرتی پڑتی اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کو سنبھالتی ہوئی سر حماد کے آفس کے باہر پہنچی، جہاں وہ اکیلے بیٹھے میچ کا شیڈیول کا معائنہ کر رہے تھے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہوتے ہی رو پڑی۔ میں نے انتہائی بے بسی سے کہا کہ سر، اب میرے لیے یہ ٹورنامنٹ کھیلنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پتہ نہیں میرے جسم کی ساری طاقت کہاں چلی گئی ہے، میں ٹیم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ میری جگہ کسی اور لڑکی کو ٹیم میں شامل کر لیں۔ سر حماد نے جیسے ہی میری یہ بات سنی، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین میز پر رکھا اور ان کے چہرے پر ایک گہری تشویش اور ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے قریب آ کر انتہائی دھیمے اور مخلصانہ لہجے میں کہنے لگے کہ علیشا، تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم اس ٹیم کی روح ہو اور تمہارے بغیر ٹورنامنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے چند سیکنڈ کے لیے کچھ سوچا اور پھر ارد گرد دیکھ کر انتہائی رازدارانہ انداز میں کہا کہ دیکھو علیشا، آج کالج کی چھٹی کے بعد تم گھر مت جانا، یہی گراؤنڈ میں رکنا، جب سب لڑکیاں چلی جائیں گی تو میں تمہیں خود تفصیل سے دیکھوں گا کہ تمہارے پٹھوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور اگر مجھے ضروری لگا تو میں کالج کے پرنسپل صاحب سے بات کر کے تمہارے لیے کسی خاص لیڈی ڈاکٹر یا فزیو تھراپسٹ کا انتظام کروا دوں گا، جو کالج کی طرف سے تمہارا پورا چیک اپ کرے گی تاکہ تم فائنل میچ سے پہلے فٹ ہو جاؤ۔ میں نے سر کی اس بات پر تھوڑا سکون محسوس کیا، لیکن تبھی سر حماد نے میرے مزید قریب ہو کر اپنی آواز کو مزید مدھم کیا اور کہا کہ لیکن علیشا، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، یہ بات تم ٹیم کی کسی دوسری لڑکی کو بالکل مت بتانا، نائلہ کو بھی نہیں۔ جب سب لڑکیاں چلی جائیں تو تم بالکل خاموشی سے چوری چھپے میرے آفس میں آ جانا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ سر، سب سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سر حماد کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آئی اور وہ کہنے لگے کہ علیشا، تم معصوم ہو، تم نہیں جانتی کہ اس کالج کی ٹیم میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو تمہاری پوزیشن سے حسد کرتی ہیں، اور وہ دن رات اس انتظار میں ہیں کہ کب تمہاری کوئی کمزوری سامنے آئے اور وہ تمہاری جگہ کیپٹن بن جائیں۔ اگر کسی کو بھی تمہاری اس شدید کمزوری کا پتہ چل گیا تو پوری ٹیم میں سیاست شروع ہو جائے گی اور پرنسپل صاحب پر دباؤ ڈال کر تمہیں ٹیم سے نکلوا دیا جائے گا، اسی لیے جو بھی ہوگا بالکل خاموشی سے میرے آفس میں ہوگا۔ سر حماد کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک دم گھبراہٹ اور پریشانی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ کالج کی سیاست سے میں اچھی طرح واقف تھی اور میں کسی بھی قیمت پر اپنی اتنی بڑی کامیابی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا سر ہلایا اور کہا کہ جی سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور چھٹی کے بعد خاموشی سے آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں وہاں سے نکلی اور گراؤنڈ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور اپنے گھر پر فون ملا دیا۔ جب میری امی نے فون اٹھایا تو میں نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھتے ہوئے کہا کہ امی، آج ٹورنامنٹ کی تیاری کے سلسلے میں کالج میں ہماری ایکسٹرا پریکٹس رکھی گئی ہے، اسی لیے مجھے گھر آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، آپ ابو کو بتا دیجیے گا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔
امی نے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی حفاظت کی دعا دی اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کالج کی آخری گھنٹی بج گئی اور پورے کالج میں ایک شور سا مچ گیا۔ لڑکیاں کوریڈور سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بھاگنے لگیں۔ کرکٹ ٹیم کی تمام لڑکیاں بھی اکیڈمی کے چینجنگ روم سے فارغ ہو کر باہر نکلیں۔ نائلہ نے اپنے کٹ بیگ کو کندھے پر لٹکاتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ علیشہ، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، گھر نہیں چلنا کیا؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ نائلہ، تم لوگ چلو، میری کٹ کے کچھ اوزار اور گلوز گم ہو گئے ہیں، میں انہیں ڈھونڈ کر اور لاکر روم صاف کر کے اکیلی چلی آؤں گی، تم لوگ لیٹ مت ہو۔ نائلہ نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اپنے ہوم ورک کے لیے جلدی میں تھی، اسی لیے وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ الوداع کہہ کر چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کالج بالکل خالی ہو گیا۔ گراؤنڈ میں جو لڑکیاں جالیوں کے پاس کھڑی ہوتی تھیں وہ بھی جا چکی تھیں اور چوکیدار نے مین گیٹ کا آدھا حصہ بند کر دیا تھا۔ پورے کالج کے اسپورٹس ونگ پر ایک گہرا اور خوفناک سکوت طاری ہو چکا تھا۔ صرف شام کی ٹھنڈی ہوا پتوں سے ٹکرا کر ایک سنسنی خیز آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں پچ پر اکیلی کھڑی تھی، میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور دل نامعلوم خوف سے لرز رہا تھا، لیکن سر حماد پر میرا اندھا یقین برقرار تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ پورے کوریڈور میں کوئی موجود نہیں ہے تو میں انتہائی چوری چھپے دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی دبے قدموں سر حماد کے اس پراسرار آفس روم کی طرف بڑھنے لگی، جس کا دروازہ بادہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بند کالج میں میرا یہ قدم مجھے کس بھیانک موڑ پر لے جا رہا ہے۔ میں جیسے ہی ان کے آفس کے آدھے کھلے ہوئے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی، کمرے کے اندر کا ماحول عام دنوں سے بالکل مختلف اور پراسرار تھا۔ سامنے والی بڑی کھڑکی کے گہرے رنگ کے پردے مکمل طور پر گرا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے باہر ڈھلتے ہوئے سورج کی روشنی اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ پورے کمرے میں صرف میز پر رکھے ایک چھوٹے لیمپ کی مدھم اور زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے شدید سردی تھی، لیکن اس کے باوجود ماحول میں ایک عجیب سے بوجھ اور حبس کا احساس تھا۔ سر حماد اپنی میز کے پیچھے بیٹھے کمپیوٹر پر کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میری جوتوں کی آہٹ ہوئی انہوں نے جھٹکے سے کمپیوٹر کی اسکرین کو بند کیا اور ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس میں شرافت کے بجائے ایک عجیب سی عیاری اور درندگی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ انہوں نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور اس کی چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ میرے دل میں پہلی بار ایک نامعلوم خوف کی گھنٹی بجی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ سر، آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ سر حماد نے مڑ کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب وہ استاد والی شفقت بالکل غائب ہو چکی تھی، وہاں صرف ایک بھیڑیے کی چمک تھی جو اپنے شکار کو گھیر چکا ہو۔ انہوں نے انتہائی دھیمے اور سرد لہجے میں کہا کہ علیشہ، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ باہر چوکیدار چکر لگا رہا ہے، اگر وہ تمہیں یہاں دیکھ لیتا تو پورے کالج میں باتیں بنتی۔ یہ سب میں تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کی اس بات نے عارضی طور پر میرے معصوم ذہن کو تسلی دی، لیکن میرے اندر کا خوف مسلسل بڑھ رہا تھا، کیونکہ ان کے چلنے کا انداز اور ان کی نظریں اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے میز پر رکھا ہوا ایک گلاس اٹھایا جس میں ایک گہرے لال رنگ کا مائع موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو علیشہ، یہ ایک خاص فزیوتھراپی ڈرنک ہے، اسے پینے سے تمہارے پٹھوں کا کھچاؤ چند منٹوں میں ہی ختم ہو جائے گا اور میں تمہاری لیگز کی ایکسرسائز شروع کر سکوں گا۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا، اس کی بو بہت تیز اور عجیب تھی۔ میرا دل اسے پینے سے منع کر رہا تھا، لیکن سر حماد کا روب ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے جیسے ہی وہ مشروب اپنے حلق سے اتارا، چند ہی سیکنڈز میں میرے سر میں ایک شدید دھماکہ سا ہوا۔ میرا پورا دماغ گھومنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر قالین پر گر گیا اور میرا جسم صوفے پر بالکل نڈھال ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سر حماد کا وہ با اخلاق اور ہینڈسم ماسک مکمل طور پر اتر گیا اور ان کا اصل مکروہ چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ انہوں نے خوفناک قہقہ لگا کر خاموش کمرے کو ہلا دیا۔ وہ میرے بالکل قریب جھکے اور ان کی سانسوں کی تپش میرے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے میرے چہرے کو اپنی سخت انگلیوں سے دبوچا اور انتہائی گھنونے لہجے میں کہا کہ علیشہ، تم کتنی معصوم ہو، تم نے سچ مچ سمجھ لیا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں؟ تمہیں کیا لگا کہ میں روزانہ تمہیں جو انرجی ڈرنک دیتا تھا وہ تمہاری طاقت کے لیے تھا؟ نہیں لڑکی، وہ دراصل ایک ایسا زہر تھا
جو تمہارے اعصاب کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا تاکہ تم اس حالت کو پہنچ جاؤ اور میں تمہیں یہاں بلا کر اپنے جال میں پھنسا سکوں۔ ان کے اس بھیانک اعتراف نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن میرا پورا جسم شل ہو چکا تھا۔ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک جیسے میری روح سوج چکی تھی۔ سر حماد نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے کے قریب بیٹھ کر میری ٹانگوں پر اپنے ہاتھ بڑھائے۔ وہ بظاہر ورزش کروانے کا بہانہ کر رہے تھے لیکن ان کے لمس میں ہوس اور وحشت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ جیسے جیسے میری ٹانگوں سے اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے میرے اندر کا خوف ایک گہری نفرت اور تڑپ میں بدل رہا تھا، لیکن میرا جسم کسی مردے کی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ اب ایک انسان کا نہیں بلکہ ایک ایسے وحشی درندے کا تھا جس کے سامنے اس کی معصوم شاگردہ بے بس رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ علیشا، اب تم چاہ کر بھی یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ پورے کالج میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری چیخیں سن سکے۔ تم اب ہمیشہ کے لیے میرے بس میں ہو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا کرکٹ کریئر تو کیا، تمہاری زندگی بھی برباد کر دوں گا۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر گھومنے والے کچھ انسان دراصل انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتے، اور سر حماد کی وہ ساری سختی اور ہر لڑکی کو گھاس نہ ڈالنا صرف ان کی اس گندی نیت کو چھپانے کا ایک ہتھ کنڈا تھا تاکہ کالج میں ان پر کوئی شک نہ کر سکے۔ سر حماد کا وہ مکروہ اور وحشیانہ چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔ ان کے ہاتھ میری ٹانگوں سے ہوتے ہوئے اوپر بڑھ رہے تھے اور ان کی نظروں کی ہوس میرے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر ہوں اور اب میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک معصوم لڑکی جب اپنی عزت پر بنتے دیکھتی ہے تو اس کے اندر کی کمزوری ایک چٹان کی طرح مضبوط قوت میں بدل جاتی ہے۔ میرا جسم اس زہر کی وجہ سے شل ضرور تھا لیکن میرا دماغ اب بیدار ہو چکا تھا اور میرا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو پوری طاقت سے کھولا اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ہلانے کی کوشش کی۔ صوفے کے بالکل ساتھ ہی کوچ کی میز تھی جس پر کرکٹ اکیڈمی کی ایک بھاری اور نوکیلی تانبے کی ٹرافی رکھی ہوئی تھی جو ہماری ٹیم نے پچھلے سال جیتی تھی۔ سر حماد جیسے ہی میری نازک جگہ پر ہاتھ بڑھانے کے لیے مزید آگے جھکے اور ان کا دھیان مکمل طور پر اپنی ہوس پر مرکوز ہوا۔ میں نے کائنات کی ساری سچی طاقت اپنے دائیں ہاتھ میں جمع کی۔ میں نے ایک آخری اور جان لیوا کوشش کے تحت اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور میز پر رکھی اس وسیع ٹرافی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ سر حماد کو میری اس حرکت کا احساس ہوتا میں نے پورے جسم کا وزن استعمال کرتے ہوئے وہ بھاری ٹرافی پوری طاقت سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر دے ماری۔ ایک زوردار آواز گونجی، سر حماد کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور ان کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ چکرا کر قالین پر گر پڑے اور درد سے تڑپنے لگے۔ ان کی گرفت میرے جسم سے چھوٹ چکی تھی اور ان کا سر پھٹ جانے کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش ہونے لگے۔ اس حملے کے ساتھ ہی جیسے میرے جسم میں ایک خوفناک طاقت کا اچھال آیا، میں نے اس نشیلی دوا کے اثر کو عارضی طور پر دبا دیا۔ میں صوفے سے نیچے گری، میری ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں لیکن میں نے رینگتے ہوئے سر حماد کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے اور ان کا ہاتھ ان کے سر پر تھا۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے ان کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس دفتر کے دروازے کی چابی نکال لی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی دروازے تک پہنچی، کانپتے ہاتھوں سے تالے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھول کر باہر برآمدے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ گراؤنڈ میں شام کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور پورا کالج سنسان تھا۔ میں گرتی پڑتی روتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف بڑھی جہاں چوکیدار موجود تھا، لیکن میں نے کالج کے اندر شور مچانے کے بجائے سیدھا سڑک کی طرف دوڑ لگاتی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوچ کے آدمی باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے سڑک پر آتے ہی ایک گاڑی کو ہاتھ دیا اور روتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ جب میں گھر پہنچی تو میری حالت دیکھ کر میرے امی اور ابو کے ہوش اڑ گئے۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے والد کے گلے لگ کر روتے ہوئے انہیں سر حماد کی اس گندی نیت، ان کے روزانہ دیے جانے والے زہریلے مشروبات اور آج دفتر میں ہونے والی اس خوفناک واقعے کی پوری سچائی بتا دی۔ میرے والد کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت ہمارے شہر کے پولیس کے بڑے افسر کو فون کیا جو ان کے قریبی دوست تھے اور پولیس کی ایک بھاری نفری کے ساتھ اس وقت کالج کے اسپورٹس دفتر پر چھاپا مار دیا۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو سر حماد زخمی حالت میں وہیں قالین پر پڑے ہوئے تھے اور بھاگنے کے قابل نہیں تھے۔
پولیس نے ان کے دفتر کی تلاشی لی تو ان کے خفیہ لاکر اور کمپیوٹر سے وہ ممنوعہ زہریلی ادویات، سوئیاں اور کالج کی کئی معصوم لڑکیوں کی بلیک میلنگ کے لیے بنائی گئی خفیہ ویڈیوز برآمد ہو گئیں، جنہیں وہ فیشن اور طبی ورزش کے بہانے اپنے جال میں پھنساتا تھا۔ اس کا یہ سارا نیٹ ورک اور با اخلاق ہونے کا نقاب قانون کے سامنے سیکنڈوں میں تباہ ہو گیا۔ سر حماد کو ہتھ کڑیاں لگا کر جیل کے اندھیرے سیل میں ڈال دیا گیا، جہاں ان کا کریئر اور ان کی بدنامی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گئی تھی۔ اکیڈمی کے ڈاکٹروں نے میرا فوری علاج شروع کیا اور میرے جسم سے اس زہر کے اثرات کو صاف کیا، جس کے بعد چند ہی دنوں میں میری ٹانگوں کی طاقت اور میرے پٹھوں کا درد مکمل طور پہ ختم ہو گیا اور میں دوبارہ پہلے کی طرح تندرست ہو گئی۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ انہوں نے نہ ہی میری پڑھائی ختم کروائی تھی اور نہ ہی میرے کرکٹ کے جنون کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ میرے والد میرے لیے ایک ڈھال بن گئے تھے اور اسی وجہ سے میں دوبارہ باہمت ہو کر پریکٹس کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ صوبائی ٹورنامنٹ کا فائنل میچ جب ہوا تو میں اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے میدان میں اتری اور ہم نے وہ تاریخی ٹرافی اپنے نام کی، لیکن اس بار گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ کوئی بھیڑیا نہیں بلکہ ایک سچا اور ایماندار نیا کوچ موجود تھا۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا کہ کسی بھی انسان کی ظاہری شرافت، اس کے خوبصورت چہرے یا اس کے روب پر کبھی اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھیڑیے اکثر استاد اور ہمدرد کا لبادہ اوڑھ کر گھومتے ہیں۔ لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے اندر کی آواز پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جہاں بھی کوئی حد پار کرنے کی کوشش کرے وہاں خاموش رہنے کے بجائے عقل، ہمت اور قانون کی طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ حق کی طاقت کے سامنے ہر با اثر ظالم کو ایک دن گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔